إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ایک مظلوم و مقہور شخص بھی جو دنیا کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو محروم اور بدنصیب سمجھتا ہے، اس کے پاس بھی اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمتیں موجود ہوتی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نعمت کو اگر قیمت کے ذریعے اسے خریدنا ہوتا تو پوری دنیا کی جائیداد بھی اس کے پاس ہوتی، تب بھی وہ ایک نعمت خرید نہیں سکتا تھا۔ ان تمام نعمتوں کو یہ بندہ بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی قیمت کے حاصل کرتا رہتا۔ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں پر بس ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے جس پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ دنیا میں زندگی ختم ہوگی، ہم برزخ کی زندگی میں داخل ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں دفن کر کے آئیں گے، فرشتے آ کر ہم سے سوال کریں گے۔ 3 سوال میں سے دوسرا سوال اسی دین کے متعلق ہوگا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ ہم نے جو اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے، 20 سال 30 سال 40 50 60 70، جسے جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں جس دین کو اس نے فالو کیا ہے، جس دین پر اس کی زندگی گزری ہے، ہر کوئی وہی دین پیش کرے گا، یہ میرا دین تھا۔ اگر دین اسلام کو فالو کیا ہے، دین اسلام کو پیش کرے گا، دین اسلام کو فالو نہیں کیا ہے تو پھر دین اسلام کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو ہر بندے سے اس کے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی دین اسلام کی نعمت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم ایک لمبی مدت تک صحابہ اکرام کو دی، ان کے درمیان رہ کر پریکٹیکلی انہیں سکھایا کہ کیسے اس دین پر تمہیں عمل کرنا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنی ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی دین کے بارے میں ہر شخص کو اس کے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس نعمت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے وہ یہی دین اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دین سکھا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کو اچھی طرح سے احساس تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو یہ دین کی نعمت ہے۔ جس طرح ہم اپنے روپیوں پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں،
کوئی چور اچکا اگر ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کا استقبال نہیں کرتے، آخری سانس تک کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مال و دولت کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہماری عزت پر، ہماری آبرو پر کوئی حملہ کرے تو ہم اس کے لیے دروازہ کھلا نہیں رکھتے، آخری سانس تک اپنے بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس طرح ان نعمتوں کی حفاظت کی ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ہر شخص کی فطری چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں دین اسلام کی جو نعمت ہے اس نعمت کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کو احساس تھا کہ اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہمارے پاس ہے تو یہ دین کی نعمت ہے، اس لیے تمام چیزوں کو قربان کر کے، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑے، ہر چیز کو قربان کر کے انہوں نے اس دین کی حفاظت کی، اس نعمت کی حفاظت کی کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ دوسری نعمتیں آپ ہم سے چھین لیں برداشت کر لیں گے ہم، لیکن دین آپ ہم سے چھیننا چاہیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز و رشتہ داروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی دین کی حفاظت کی خاطر، اسی نعمت کی حفاظت کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہجرت کی، ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا، مدینے کی طرف ہجرت کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ کیا، کس وجہ سے؟ تاکہ یہ ہمارا دین محفوظ رہے، اس دین پر کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال دے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیسے اس کی حفاظت کی جائے؟ ان تمام چیزوں سے ہمیں اس دین کو محفوظ رکھنا ہے جن چیزوں سے اسے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ جیسے آپ اپنے روپیوں پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیسے اس نعمت پر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو آپ ہر اس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جس سے یہ حملہ آوروں کے حملے سے محفوظ رہ سکے۔ آپ اسے اپنے گھر کے اندر سب سے سیف جگہ پر رکھتے ہیں، یا پھر بینک میں جا کر رکھتے ہیں، لاکر میں جا کر رکھتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دین کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں پڑھیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب قائم کی ہے، اس کا عنوان ہے کتاب الفتن۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی، اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی ان احادیث کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس دین کی نعمت لوگوں کو عطا کر رہے تھے، یہ دین سکھا رہے تھے، ساتھ میں اس دین کی حفاظت کیسے کی جائے اس کے بارے میں تنبیہ کرتے جاتے تھے۔ ہر خطبے میں، جو ابھی خطبہ مسنون آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو صحابہ اکرام کے سامنے پڑھتے تھے۔ الا ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھو یہ بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی، یہ بدعتیں تمہیں جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ تو یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کو نقصان پہنچانے والی۔ شرک سے، بدعت سے یہ دین تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ دین صحابہ اکرام کو سکھا رہے تھے، ساتھ ہی اس دین کی حفاظت کے لیے انہیں تیار بھی کر رہے تھے، انہیں الرٹ کر رہے تھے کہ عنقریب اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہونے والے ہیں، کچھ فتنہ پرور اس امت میں پیدا ہوں گے جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جو اصلی چہرہ ہے، اوریجنل، اس کا جو چہرہ ہے، اس اصل اور اوریجنل دین کو کچھ لوگ مسخ کرنے کی، بگاڑنے کی، اس کے روشن اور صاف شفاف چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف لفظوں میں صحابہ اکرام کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحابہ اکرام کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے اندر فرماتے ہیں انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، کہ دیکھو میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے نا وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے۔ یہ اختلافات کس سلسلے میں ہوں گے؟ دنیا کے سلسلے میں نہیں، دین کے سلسلے میں۔ یہ اختلافات کب رونما ہوں گے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ،
خود فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. دوسرے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میری کوشش ہوتی تھی کیا؟ فتنوں کے بارے میں، شر کے بارے میں سوال کروں. کس وجہ سے؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی میں کوئی فتنہ ظاہر ہو جائے اور میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں. ذرا غور کریں کس قدر ان کے نزدیک دین قیمتی تھا اور اس دین کی حفاظت کے لیے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے کس قدر وہ چوکنا تھے. ان کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور دین کی تعلیم دے رہے تھے، کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے دین اصلی صورت میں باقی رہا، کہیں سے کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا، کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود صحابہ کرام چوکنا ہے، اپنے دین کو لے کر الرٹ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کس طرح کے فتنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اس فتنے سے ہم مقابلہ کیسے کریں، اپنے دین کو کیسے محفوظ کریں. فرماتے ہیں مخافت ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کوئی شر، کوئی فتنہ مجھے اپنے جال میں نہ پھنسا لے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. یہ اس باب کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان سے پوچھا انہوں نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فتنوں کے متعلق بہت ساری چیزیں سنی ہیں، ذرا مجھے بھی کچھ ان فتنوں کے بارے میں سنائے. تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ، اگر ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارے تو یقیناً اس کے زندگی میں کچھ گناہوں کا آ جانا فطری چیز ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے، وہ شیطان کے چکر میں پڑ کر کچھ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے. فتنے علماء فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے شہوت کا فتنہ، ایک انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر اللہ رب العالمین کی معصیت میں مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. لیکن اس فتنے سے آگاہی مشکل نہیں ہے. ایک بندہ چوری کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ چوری کرنا گناہ ہے. ڈکیتی ڈال رہا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حرام کام ہے. شراب پی رہا ہے، فتنے میں مبتلا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ حرام کام ہے. وہ کسی بھی وقت توبہ کر کے راہ راست کی طرف آ سکتا ہے. لیکن جو دوسرا فتنہ ہے وہ فتنہ ہے شبہات کا فتنہ. ایک انسان کسی شبہے میں گرفتار ہو کر اسی کو دین سمجھ لے جو حقیقت میں دین نہیں ہے. ایک بدعت کو وہ دین سمجھ لے اور اسی پر اپنی زندگی گزارے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے یہی دین نازل کیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، اس کے دین سے اور صحابہ اکرام کے دین سے کوئی میچنگ نہیں ہوتی. جب قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، جو دین وہ پیش کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا، دونوں کے درمیان میچنگ کی جائے گی. اگر میچ ہو گیا تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس نے اسی دین پر اپنی زندگی گزاری ہے جو دین صحابہ اکرام کا تھا. یہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا. لیکن اگر اس نے اس اسلام کو چھوڑ کر جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا کوئی دوسرا دین اختیار کیا، ڈپلیکیٹ دین اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ڈپلیکیٹ دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، ہرگز اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، بس وہی دین اسلام اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا میں اسی دین پر قائم ہوں جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جس پر صحابہ کاربند تھے، جس پر صحابہ اکرام نے اپنی زندگی گزار دی ہے؟ یا میرے پاس جو دین ہے جسے میں دین سمجھ رہا ہوں صحابہ اکرام کے دین سے ہٹا ہوا؟ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور اسے میں دین سمجھ کر فالو کر رہا ہوں.
اگر بات ایسی ہے تو ابھی بھی وہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس دین کو فالو کرنے کی کوشش کریں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، کیونکہ یہی دین اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کرے وہ ڈپلیکیٹ دین اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام بڑے فکر مند تھے کہ جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان فتنوں کے بارے میں بتائیں، شروع کن سے کرتے ہیں؟ مال کا فتنہ، اہل و عیال کا فتنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں کن فتنوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ان فتنوں کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں واقف ہے، اور کوئی بھی شخص اگر مبتلا بھی ہے تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ توبہ کر کے راہ راست کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن میں جن فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے فتنے ہیں؟ التی تموج کموج البحر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ سمندر کی لہروں کی طرح اس امت کے اندر داخل ہوں گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ٹینشن لینے کی، غور و فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آخر اس بارے میں؟ کیونکہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے یا اس دروازے کو کھول کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دروازے کو کھول کر داخل ہوتے تو پھر امید تھی کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے اور یہ امت فتنوں سے محفوظ ہو جائے، لیکن اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو جب اس امت میں فتنے داخل ہو جائیں گے قیامت تک اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا، یعنی قیامت تک ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا کہ یہ امت فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ان کے شاگرد حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین کو پتا ہے اس بند دروازے کے بارے میں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جس طرح رات کے بعد دن آنے والا ہے، ہر ایک کو یقین ہے یا نہیں کہ جیسے رات گزر جائے گی دن آئے گا، اسی طرح امیر المؤمنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بند دروازہ خود عمر فاروق ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کر دی تھی کہ اس امت میں فتنے کب داخل ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے لیے بند دروازہ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں موجود تھے، اس دنیا میں موجود تھے، کہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے، دین کے اندر کوئی بدعت داخل کرے، لیکن اس دروازے کو توڑا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر شہید کیا گیا مسجد نبوی کے اندر، اور اس امت کے اندر فتنوں کا دخول ہوا، اور جو فتنوں کا دخول ہوا تو قیامت تک اس دروازے کو بند کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آنے والا دین گزرے ہوئے دن سے زیادہ فتنہ لیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو گزر چکے اس دنیا سے ایسے فتنے نہیں دیکھے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آنے کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اور زیادہ فتنہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا دین جو ہے وہ گزرے ہوئے دن کے مقابل میں زیادہ فتنے لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان فتنوں سے حفاظت کے بارے میں حد درجہ چوکنا رہنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو الرٹ کیا تھا، اور صحابہ اکرام جیسے ہی اس امت کے اندر فتنوں کا دخول ہوا، ظہور ہوا، جیسے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی تھی اسی طرح ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم فتنے کے شکار ہو گئے تو جانتے ہیں فتنہ کو فتنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے۔ آپ غور کریں کہ جب فتنے داخل ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحدید کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند دروازہ تھے، اب فتنوں کا ظہور شروع ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انتہائی مبارک عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں انہیں قتل کر کے،
اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جو اس وقت روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے سب سے متقی پرہیزگار بندہ تھے، ان کے قتل کو کوئی مبارک عمل سمجھ رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ایک جماعت ظاہر ہو گئی جو کہنے لگی کہ سب کے سب آپ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ خوارج کی جماعت جنہوں نے ان صحابہ کرام کے خلاف اور تابعین کے خلاف تلوار نکال لی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس جماعت کے خلاف جنگ کیا تھا، جنگ نہروان کے نام سے تاریخ کے اندر یہ جنگ مشہور ہے۔ ذرا غور کریں کہ فتنے کا لیول کیا ہے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور قتل کرنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ انتہائی مقدس اور مبارک عمل ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کو انسان کافر سمجھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا فتنہ ظاہر ہوا، گھر سے نکلے کچھ لوگ ان کے سامنے سجدے پر گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ ہی نعوذ باللہ اللہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور سجدہ کرنے والے کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اللہ۔ کافی سمجھاتے رہے ان کو، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ 3 دن تک سمجھانے کے بعد بالآخر حکم دیا گڈھا کھودا جائے، اس میں آگ جلائی جائے، اور ان تمام لوگوں کو جو مجھے اللہ کہہ رہے ہیں سب کو زندہ جلا دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان لوگوں کو زندہ جلا ڈالا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب فتنہ داخل ہوتا ہے کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں، اس کے دین و ایمان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی صحیح دین پر ہوں، باقی سب کے سب غلط ہیں۔ یہ فتنہ کسی کے دل و دماغ میں اگر داخل ہو گیا تو بس سمجھتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں۔ خوارج کا یہی عقیدہ تھا، وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، یہاں تک کہ پوری دنیا کو کافر۔ جو صحابہ اکرام تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جن صحابہ اکرام کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان صحابہ اکرام کو یہ خوارج کافر سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ظاہر ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، روافض کا فرقہ، جن کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ ایک جماعت روافض کی ایسی نکلی جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے درجے تک انہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح روافض کی ایک جماعت ایسی نکلی جنہوں نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شروع کیا کہ یہ سب کے سب نعوذ باللہ کافر ہو چکے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان تمام صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی دھجی اڑا دی، اور سب نے بالاتفاق اس خلافت کے حق کو غصب کر کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لہذا یہ سب کے سب کیا ہوئے؟ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہو گیا کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، اور اس امت کے سب سے بڑے کافر کون ہیں ان کے مطابق؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اگر فتنہ کسی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اور اپنی امت کو آگاہ فرما رہے تھے کہ تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے حفاظت کرنی ہے؟ ذرا اس کا نمونہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر مقدمے کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ تمہارے پاس ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی باتیں بیان کریں گے دین کے متعلق، ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہے، یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا، ڈپلیکیٹ دین تمہیں سکھائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے اس امت میں، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کیسے تعامل کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نہ ان کے تم قریب جانا نہ انہیں اپنے قریب آنے دینا۔ ان فتنہ پروروں سے جو ڈپلیکیٹ دین سکھاتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آئیں گے اس امت میں تمہیں دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ جو اصل دین نہیں سکھائیں گے، ڈپلیکیٹ دین سکھائیں گے، اوریجنل دین نہیں سکھائیں گے۔ ایسے لوگوں کے قریب مت جانا، ایسے لوگوں کے قریب جاؤ گے تو تمہارا دین تہس نہس ہو جائے گا۔ ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، انہیں بھی اپنے آپ سے دور رکھنا، کبھی ان کے قریب نہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینع عنہ، صحیح روایت ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر، من سمع بالدجال فلینع عنہ،
کہ जो शख्स दज्जाल के ज़ुहूर होने के बारे में सुन ले, जिस जमाने में भी जाहिर हो, जब सुन ले कि हाँ दज्जाल जाहिर हो चुका है, लोगों की आदत क्या है, अभी भी अगर हमें खबर मिले कि दज्जाल जाहिर हो चुका है, फला इलाके में आ चुका है, तो हम फौरन लपकते हैं फितनों की तरफ। देखने के लिए जाने की हमारे अंदर होड़ लग जाती है कि सबसे पहले मैं जाकर देखूंगा, देखने में कैसा लगता है, क्या करता है, उनके करतब जरा देखूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने सुन लिया कि दज्जाल जाहिर हो चुका है तो उसके करीब ना जाए, उससे दूर भागे। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले को दोहराते हैं कि दज्जाल के जाहिर होने के बारे में कोई सुन ले, उसके करीब ना जाए, उससे दूर भागे। उसके बाद क्या फरमाते हैं, इन्नल मुमिना ला यहसबु इन्नर रजुल ला यहसबु अन्नहु मुमिन। एक बंदा अपने बारे में क्या गुमान करेगा, कुछ लोग होंगे ऐसे जो खुशफहमी में मुब्तला होंगे, हुस्ने ज़न के शिकार होंगे अपने ईमान के बारे में। कहेगा कि मैं तो मोमिन हूं, पक्का सच्चा मुवाहिद हूं, दज्जाल के बारे में जानता हूं कि वो गुमराह है, क्या दज्जाल को देखकर मैं दज्जाल पर ईमान ला सकता हूं? बस मैं देखने जा रहा हूं, लुत्फअंदोज होने जा रहा हूं, उसके करतब को जरा देखना चाहता हूं कि कैसे लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही पेशन गोई कर रहे हैं कि कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत में जो अपने ईमान के बारे में हुस्न ज़न के शिकार होंगे, खुशफहमी में मुब्तला होकर दज्जाल को देखने जाएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि कुछ वक्त के बाद ये बंदा दज्जाल की टीम का एक मेंबर होगा और फिर दज्जाल की तरफ ही लोगों को दावत देगा। गया था बड़ा हुस्न ज़न का शिकार होकर, बड़ी खुशफहमी में कि मैं तो पक्का सच्चा मुवाहिद मोमिन हूं, मैं थोड़े उससे गुमराह हो सकता हूं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दज्जाल की टीम का एक मेंबर होगा फिर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमारे दीन के लिए खतरा है, जो दीन के नाम पे गुमराहियां फैलाते हैं, जो हमें असल और ओरिजिनल दीन नहीं देते। कभी भी कोई भी गुमराह बंदा 100% गुमराही नहीं फैलाता। कुछ चीजें शुरू में खुसूसी तौर पर वो बड़ी बेहतरीन अच्छी बातें करता है, और फिर जब लोग उसके रंग में रंग जाते हैं तो फिर अपना असली चेहरा दिखाता है और अपनी बिदअतें बड़ी साफ शफाफ तरीके से, सिर्री तरीके से आपके अंदर दाखिल करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके दीन और ईमान को तहस नहस कर देता है, आपको उसकी खबर नहीं होती। इसीलिए सलफ़े सालिहीन हद दर्जा बिदअतियों से दूर रहने की कोशिश करते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप सीरत पढ़ें, पाएंगे कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो सहाबा इकराम के चौखट पर जाकर बैठे रहते। मदीने की उस तपती दोपहरी में, गर्मी में जब जिस्म झुलस जाए, उस गर्मी में जाकर सहाबा इकराम के चौखट पर बैठे रहते। किस लिए? ताकि जब ये घर से निकले तो उनसे दीन की कुछ बातें सीख ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस सुन ले। इस मकसद से खुद फरमाते हैं कि जब फितने जाहिर हुए और बहुत सारे लोग मैदान में आ गए जिनके दीन और ईमान के बारे में हम वाकिफ नहीं थे, जिनके बारे में हमें पता नहीं था कि ये बंदा असल दीन सिखाने वाला है या डुप्लीकेट दीन सिखाने वाला, इसके पास हकीकत में असल दीन है या डुप्लीकेट दीन है, बिदाती वाला दीन है। तब क्या हुआ? इसी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया सही मुस्लिम के मुकद्दमे में पढ़े। एक शख्स इनके पास आया जिनका नाम था बुशैर इब्ने काब अल अदवी। इस बंदे ने आकर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सुनाने शुरू किया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। ये बंदा सुना रहा है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अपना चेहरा हटाकर दूसरी तरफ तवज्जो किए हुए है, तवज्जो नहीं दे रहे, बेतवज्जो ही बरत रहे हैं। कुछ देर के बाद जब इसे एहसास हुआ कि मुझे बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, तो कहने लगा कि इब्ने अब्बास आपको क्या हो गया? मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहा हूं और आप सुनना नहीं चाहते? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला क्या जवाब दिया कि देखें, अगर सबब आपको पता करना हो, जानना चाहते हैं तो सुन ले वजह क्या है, इस बेरुखी और बेतवज्जुही की वजह क्या है, जरा सुन ले। एक जमाना हमारी जिंदगी का ऐसा गुजर चुका है कि हमारे कानों में कहीं से मजलिस में काला रसूलुल्लाह की आवाज आती ना तो हमारे कान खड़े हो जाते, आंखें उठ जाती कि किस बंदे के पास अल्लाह के रसूल की हदीस है, उसके पास लपकते और उससे अल्लाह के रसूल की हदीस सुनने के लिए बेकरार हो जाते हम। लेकिन जब से बहुत सारे ऐसे लोग भी मैदान में आ गए हैं
جو रत्ब व याबिस हर तरह की बातें अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करने लगे हैं, तब हम अपने दीन को लेकर मुख्तात हो चुके हैं, चौकन्ना हो चुके हैं, अलर्ट हो चुके हैं। अब हर एक से हम दीन की बातें नहीं सुनते, अल्लाह के रसूल की हदीसें नहीं सुनते, सिर्फ उन्हीं से सुनते हैं जिनके बारे में यकीन होता है कि इनके पास असल अल्लाह के रसूल की हदीसें मिल जाएंगी। तो ये सहाबी रसूल का अमल है, उनका मनहज है। इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लोग फितने के जाहिर होने से पहले लोगों से पूछा नहीं करते थे कि तुमने ये बात किनसे सुनी है, तुम्हारे उस्ताद कौन है, लेकिन जैसे ही फितने जाहिर हुए फौरन लोग अपने दीन को लेकर अलर्ट हो गए और पूछने लगे कि अपने सनद के बारे में जरा बताओ, किनसे तुमने सुना, तुम्हारे उस्ताद जो है वो कौन है। और फिर अहले बिदात और अहले सुन्नत के दरमियान तफरीक की जाने लगी। जो अहले सुन्नत में से होते, जिनका अकीदा और मनहज दुरुस्त होता, उनकी बातें सुनते, और जिनका अकीदा और मनहज दुरुस्त नहीं होता उनसे दूरी इख्तियार कर लेते। खुद इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह के पास दो लोग आए और उन्हें अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाना चाहा। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपसे नहीं सुनना चाहते। तो इन दोनों ने कहा कि आपको अगर डर लग रहा है कि अल्लाह के रसूल की हदीस में हम कुछ अपनी तरफ से मिला देंगे, तो एक काम करें, कुरान की कुछ आयतें सुन लें। कहा कि हम आपसे कुरान भी नहीं सुनना चाहते, या तो आप यहां से भागे या मैं यहां से चलता हूं। जब उनको यकीन हो गया कि यहां पर दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वहां से उठकर भागे। आप इस तरह के सहाबा इकराम और ताबईन तबई ताबईन के तामुल को इन अहले बिदात के खिलाफ अगर देखना चाहे तो इमाम लालकाई रहमहुल्लाह की किताब उठाए, शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमाअह। इसी तरह इमाम इब्न बत्ता अल उकबरी रहमहुल्लाह की किताब उठाए अल इबाना। एक दो नहीं, मैंने गिनना शुरू किया, 200 से जायद ऐसे नुसूस मिले कि हमारे असलाफ ने इन बिदातियों के साथ यही तामुल अपनाया था। जिनके दीन और ईमान के बारे में, अकीदा और मनहज के बारे में कंफर्म नहीं होते, वो लाख दीन की बातें बयान करें, उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जिन लोगों ने इस नसीहत पर अल्लाह के रसूल की अमल किया, उनका दीन सही सालिम रहा। लेकिन तारीख के अंदर आप पाएंगे कुछ लोग हद से ज्यादा खुश रहने के शिकार रहे और अपने बारे में उनको बड़ा हुस्न ज़र रहा कि हम इतने बड़े अल्लामा फहामा हैं, हम किसी बिदाती से कोई बात सुनकर थोड़े गुमराह हो सकते हैं। चुनांचे उन्होंने बाद अहले बिदात से भी इल्म हासिल करना शुरू किया और उनका अंजाम बड़ा भयानक रहा। आप पढ़ें इमरान इब्न हित्तान का वाकया, अम्र इब्न उबैद अल-मुअतज़िली का वाकया। अम्र इब्न उबैद अल-मुअतज़िली कौन है? ये एक जमाने में बड़े किबार मुहद्दिसीन में शुमार होते थे। किबार मुहद्दिसीन इनके सामने बैठकर इल्म हासिल किया करते थे। हम्माद इब्न सलमा रहमहुल्लाह, हम्माद इब्न ज़ैद रहमहुल्लाह, या सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह, इन जैसे किबार मुहद्दिसीन उनके शागिर्द हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया? जो फिरक़े मुअतज़िला के बानी है वासिल बिन आता, उनकी सोहबत इख्तियार कर ली और उनसे भी कुछ सीखने लगे। नतीजा क्या हुआ? इस फिरक़े मुअतज़िला के दूसरे बड़े सरदार बनकर बाद में उभरे, यही अम्र इब्न उबैद अल-मुअतज़िली। एक जमाने में किबार मुहद्दिसीन में शुमार होता था और बाद में मुअतज़िला की सोहबत इख्तियार करने का नतीजा यह हुआ इस फिरके का दूसरा बड़ा सरदार बनकर उभरे। इसी तरह इमरान इब्न हत्तान, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उनसे अपनी सही के अंदर बाद हदीस रिवायत की। एक जमाने में किबार मुहद्दिसीन में शुमार होते थे, लेकिन एक खातून से उसने शादी की जो खवारिज की फिक्र की थी। लोगों ने नसीहत भी की कि इनसे दूर रहे, अपने दीन की हिफाजत करें, नहीं माना उन्होंने और कहा कि उन्हें अपने अकीदे की तरफ मैं लौटाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सका, अलबत्ता ये बाद में खवारिज के सरदार में शुमार होने लगे। अल्लाह के रसूल की नसीहत जिन्होंने नहीं मानी उनका अंजाम बड़ा बुरा हुआ, और जिन्होंने अल्लाह के रसूल की नसीहत मानी है और सिर्फ ऐसे लोगों से दीन हासिल किया है जिनके अकीद व मनहज के बारे में यकीन था कि ये सही दीन सिखाते हैं, इनके अंदर कोई लोच नहीं है, मनहज के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का दीन महफूज रहा। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये दीन बड़ा कीमती शय है, बहुत बड़ी नेमत हमारे पास मौजूद है, इसे हम जाया नहीं कर सकते। इसलिए सलफ़े सालिहीन के मनहज पर अमल करते हुए हमें भी अपने दीन को लेकर बड़ा सतर्क और मुख्तात रहना चाहिए। सिर्फ ऐसे लोगों से दीन हासिल करनी चाहिए जिनके अकीद व मनहज के ताल्लुक से हम वाकिफ हो, मुतमईन हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दीन पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की हालत पर हमारी वफात फरमाए, नबीय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हशर फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।